کیسر احمد شیخ صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان اور ایران کے درمیان گیس پائپ لائن پروجیکٹ کافی عرصے سے جاری ہے، اس پہ کافی کام بھی ہو چکا ہے، لیکن معاملہ آگے نہیں بڑھ رہا کیونکہ ظاہری بات ہے اس پہ امریکہ کا پریشر ہے جی کہ ایران کے ساتھ تجارت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ یہ بتائیں کہ کیا اس میں پاکستان کو فائدہ ہوگا اگر ہم ایران سے گیس خریدنا شروع کر دیں؟ دیکھیے، پاکستان کو ہمیں چاہیے کہ بیٹھ کے اپنے ملک کے لیے، اپنے لوگوں کے بینیفٹ کے لیے سوچنا چاہیے۔ امریکہ نے سینکشنز لگائی ہوئی ہیں اور اس سینکشن کی وجہ سے معاہدہ تو پہلے ہی ہمارا 10-12 سال پہلے کی بات ہے کہ جب ایران نے اپنے بارڈر تک پائپ لائن بچھا بھی دی، ہم نے آگے اپنے ایریاز میں بچھانی تھی اور گیس وہاں بہت سستی گیس ہمیں ملے گی۔ ہمارا اس وقت عام آدمی بڑی تکلیف میں ہے ہر معاملے میں، جو مہنگائی کا بحران آیا ہوا ہے ہمارے ملک میں۔ ایک تو ہمیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اکنامک پوائنٹ آف ویو سے سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ اب امریکہ کو بھی کنونس کرنے کی ضرورت ہے نا، اتنا بڑا ملک ہے، ہم ان سے آؤٹ رائٹ تو مخالفت نہیں لے سکتے اور وہ ہمارے لیے بہت بڑی ان کی ڈیولپمنٹ کے پروگرام بھی ہوتے ہیں انڈیا امریکہ کے پاکستان کے لیے۔ ہم ان کو کنونس کر کے یہ ایران ان کو سمجھائیں کہ ایک طرف تو آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹی ہے اتنی سخت ہمارے اوپر، اور اگر یہی رہی کہ ہم گیس بھی لے نہیں سکے اپنے نیبرنگ کنٹری سے، یہی چیزیں انڈیا لے رہا ہے، تیل لے رہا ہے وہاں سے ایران سے، تو ان کے لیے تو پابندی نہیں ہے۔ تو ہمیں کنونس کرنے کی ضرورت ہے اور یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے اکانومی کے لیے تمام چیزیں، ہماری انڈسٹری کے لیے، ہماری ایکسپورٹس کے لیے، ہمارے ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ تب آئے گی جب لوگوں کو یہ پتہ لگے گا کہ پاکستان میں کنڈوسیو ماحول بھی ہے اور ایک کمپیٹیٹیونیس بھی ہے۔ تو یہ چیزیں ضروری ہیں، لیکن یہ کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارے تمام ریجن میں نا، انڈیا کو تو ایک طرف رکھ دیں، یہاں افغانستان سے اور ایران سے بھی ہماری وہ ٹریڈ اتنی نہیں ہو رہی جتنی کہ ہونی چاہیے سینٹرل ایشین کنٹریز میں، وہاں رستے نہیں ہیں۔ تو یہ ہمیں گیس کا ہمارے پاکستان کے لیے تو بہت کروشل اور فائدہ مند ہے، اور ہمیں امریکہ کو سمجھا کر اس کو گیس لائن بالکل جو معاہدہ ہے اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے۔ آپ کا کیا خیال ہے عاطف خان صاحب کہ ایران سے گیس خریدنے میں ہمارا فائدہ ہے؟ بالکل ہے۔ اس میں میں تھوڑا سا اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ امریکہ کا مسئلہ ہے نا کہ جی فائدہ تو ہمیں ہے لیکن امریکہ اعتراض کر رہا ہے۔ اس میں دیکھیں، آج سے 20 سال پہلے یا جو تھا امریکہ صرف ایک سپر پاور تھا، ابھی تک چائنا ٹھیک ٹھاک اس نے ترقی کر لی ہے اور مزید میرے خیال میں 5-10 سال 15 سال میں مزید ہی اوپر آئے گا۔ امریکہ کا انفلوئنس اتنا نہیں رہے گا، کم ہو جائے گا۔ اسی طرح رشیا بھی ہے امریکہ، اور وہ بھی کافی اوپر آ چکا ہے۔ تو میرے خیال میں ہمیں ابھی ان چیزوں کو تھوڑا بیلنس کرنا پڑے گا، امریکہ کے اثر سے ہمیں نکلنا پڑے گا، اور اس کی مجبوری ٹھیک ہے، مجبوریاں بھی ہوں گی، لیکن مجبوریاں ہماری اشرافیہ کی زیادہ ہیں، عوام کی اتنی نہیں ہے۔ اب اشرافیہ کے بچے باہر ہیں، اشرافیہ کے اکاؤنٹس باہر ہیں، اشرافیہ کے کاروبار باہر ہیں، تو اس وجہ سے زیادہ مجبوری اشرافیہ کی ہے، ہماری عوام کی اتنی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ تو اگر ہم تھوڑا سا چائنا اور رشیا ان چیزوں پہ بھی، تاکہ مطلب ظاہری بات ہے الٹیمیٹلی ابھی گیس تقریباً ڈپلیشن ہو رہی ہے، مزید مہنگی ہو رہی ہے، بہت زیادہ مہنگی ہو رہی ہے، تو کیا کریں گے لوگ؟ اس میں گھروں میں استعمال چھوڑ دیں گے؟ کیا کریں گے؟ پھر لکڑیاں جلائیں گے، جو امپورٹڈ آئے گی بہت مہنگی ہے۔ اسی طرح اگر آپ فیکٹریوں میں چلائیں گے، آپ کی کمپٹیٹیونیس ختم ہو جائے گی۔ تو گیس تو ہمیں چاہیے، لیکن اگر صرف امریکہ کے اعتراض کی وجہ سے ہم بیٹھے رہے تو میرے خیال میں کام نہیں چلے گا۔ تو صرف ایران گیس کا سورس ہے یا اور بھی کوئی سورسز؟ رشیا بھی ہے، سینٹرل ایشیا میں اور بھی ممالک ہیں، ترکمانستان ہے۔ جی، میرے ساتھ جب ہماری گورنمنٹ تھی اس وقت 1-2 بندے ملے تھے، اس میں بھی یہی تھا، لیکن اس میں مین مسئلہ یہی بس امریکہ کا آ جاتا ہے اور پھر اشرافیہ کا آ جاتا ہے کہ جی اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ تو یا تو اشرافیہ کو ناراض کریں گے امریکہ کو، اور یا پھر عوام کو ناراض کریں گے، مرضی ابھی گورنمنٹ کی ہے۔ اچھا کیسر احمد شیخ صاحب، یہ جو شہباز شریف صاحب کی الیکشن سے پہلے جو 18 ماہ کی حکومت تھی، اس دوران ہم نے دیکھا کہ روس کے ساتھ بھی کچھ بات چیت ہوئی، وہاں ان سے خام تیل سستی قیمت پہ لینے کے لیے۔ تو کیا روس سے پیٹرول اور گیس ہم خرید سکتے ہیں یا وہاں پہ بھی امریکہ کی ناراضگی جو ہے وہ آڑے آ جائے گی؟ نہیں، رشیا سے ہم خریدا بھی ہم نے، لیکن ہماری جو ریفائنریز ہیں نا، وہ اس میں وہ اس قسم کے ایکوپمنٹس نہیں ہیں، ہمیں ان کو ماڈرائز کرنا پڑے گا کہ رشین جو آئل ہے اس کو
اس کے لیے ہمیں اکوپ کرنا پڑے گا. کوئی خریدنے میں کوئی کبات نہیں ہے اس میں. امریکہ کا یہ تو ہے سینکشن تو چل رہی ہیں, لیکن دیکھیں نا انڈیا اور دوسرے ملکوں کے تعلقات امریکہ سے بھی بہت اچھے ہیں اور وہ تمام چیزیں خرید بھی رہے ہیں ان ملکوں سے. تو ہمیں بھی امریکہ کو کنونس کرنا ہے نا. جب دیکھیے آئی ایم ایف جو ہے وہ مینلی امریکہ کا بہت زیادہ اس پہ انفلوئنس ہے. تو ہم آئی ایم ایف سے سمجھوتا کر رہے ہیں, کوئی 23 سمجھوتے کر چکے ہیں پہلے. تو امریکہ کا انفلوئنس ہے. ہم یہ نہیں کر سکتے ان دنوں کہ بالکل امریکہ کو ناراض کر لیں. امریکہ بہت بڑی انویسٹمنٹ بھی ان کی ہے اور باہر سے بھی جو ماحول بنتا ہے. امریکہ ایک امپارٹنٹ کنٹری ہے, پاکستان کو انہوں نے سپورٹ کیا ہے شروع سے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو کنونس کرنا چاہیے. وہ لوگوں کی باتیں کرتے ہیں نا. ہمارا ملک دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے. ہمیں ان کو سمجھا کہ ہمارے ملک کی تکلیف میں ہے, معیشت جو ہے وہ سنبھل نہیں رہی, عام آدمی کو مہنگائی کا سب سے بڑا بحران ہے. تو اس کا حل ایک تو بات یہ ہے نا کہ ہمارے چائنا سے بہت اچھے تعلقات ہیں, ہمارے امریکہ سے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں. وہ تو رکھنے چاہیے اپنی جگہ پہ. بیلنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی ایک ملک سے ہم تعلقات بگاڑ لیں اور ایک سے رکھ لیں. تو سب سے تعلقات رکھتے ہوئے اور پاسبل ہے. دوسرے ملکوں نے کیا ہے نا ایسا. تو ہم صرف ہمیں چاہیے کہ ان کو کنونس کریں اور بتائیں کہ یہ ہماری ضرورت ہے, ہم اپنی ضرورت کی وجہ سے کر رہے ہیں, ہم کسی ملک کی مخالفت اس میں نہیں ہے. اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے عاطف خان صاحب, اگر وہ بار بار شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو کنونس کرنا ضروری ہے, ٹھیک ہے کوشش کریں, لیکن اگر وہ نہیں کنونس ہوتا جیسا کہ وہ پچھلے 10-15 سال میں تو نہیں ہوا, تو پھر کیا کریں ہم؟ دیکھیں بات وہی ہے نا, کنونس ان کو کس چیز پہ کریں کہ جی ہم 5ویں بڑی اکانومی ہیں. ان کو نہیں پتا کیا کہ ہم 5ویں بڑی اکانومی ہیں. ان کو یہ ساری چیزیں نہیں پتا. وہ کنونس ہونے نہیں چاہتے, وہ آپ کو اسی طرح رکھنا چاہتے ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ٹھیک ہے ہمارے پاس ابھی گیس کی ریکوائرمنٹ ہے, وہاں سے وہ لینے نہیں دیتے, ان کو ہم کہیں کیا حال ہے ہمارے پاس. اگر دوسری طرح ناراض نہ کریں ان کو, لیکن اگر ہم نے اپنے ملک کے مفاد کے لیے اگر تھوڑی بہت ان کی ناراضگی بھی تھوڑی بہت, وہ بھی کوئی زیادہ ناراض نہیں ہوگا ہم سے, مطلب ان کی بھی مجبوریاں ہیں ہم سے, یہ نہیں کہ نہیں ہے. تو اگر ہم نے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کریں, نہیں ہوتے تو اگر تھوڑی بہت ناراضگی ہوتی بھی ہے تو وہ ہو جائے, لیکن اپنے ملک کی مفاد کو اور لانگ ٹرم میں ہمیں چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور فیصلے کرنے چاہیے.